کسی دے باپ دی وفات ہوئے، بھائی دی وفات ہوئے، بیٹے دی وفات ہوئے، محلے اندر، رشتہ داراں اندر، برادری اندر، گلی اندر کوئی بندہ خوشی دا اہتمام کرے، ولادت دے نام تے، پیدائش دے نام تے، میلاد دے نام تے اسی جنگ و جدل، کشت و خون تے لڑائی واسطے تیار ہو جاندے ہیں۔ یار ساڈے باپ دی ناش گھر دے اندر پئی ہے، ساڈا بھائی اجے گھر دے اندر ہے، دفن بھی نہیں کیتا، تسی خوشیاں منا رہے ہو، ڈانس کر رہے ہو، ناچ گانے دا اہتمام کر رہے ہو، ڈول دی تھاپ تے تھرک دے پئے ہو۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دی وفات دا دن ہے 12 ربیع الاول۔ اس دن خوشی دا اہتمام کرنا، جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، ناچ گانا، ڈانس، بانسریاں اور طرح طرح دے لہو و لائب تے خوشی دا اہتمام کرنا، حضرات یہ دی قطعاً اسلام دے اندر اجازت نہیں۔ اور پھر کیا جانتا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ حضرات میں تو عرض کرنا ہے، ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے، سوموار دا دن ہے، سن 11 ہجری ہے، تے نبی پاک علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے، تے مدینے دے اندر صحابہ دے کی حالات سن۔ 12 ربیع الاول مدینہ منورہ دے اندر نبی پاک دے اہل بیت دی کی کیفیت سی۔ 12 ربیع الاول نوجوانان جنت دے سردار حسنین کریمین دے کی حالات سن۔ 12 ربیع الاول تمام خواتین اسلام دی جنت دے اندر سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کیفیت کی سی۔ 12 ربیع الاول ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے کی حالات سن۔ 12 ربیع الاول حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ انہاں دے کام دی کی کیفیت سی۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میرے دوستو یہ جملہ، یہ الفاظ ادا کرن تو پہلا اللہ کو توبہ کرو، کتے تسی نبی پاک دے صحابہ دی توہین تے نہیں کر رہے، کتے آپ دے اہل بیت دی شان دے اندر گستاخی تے نہیں کر رہے، کتے آپ علیہ السلام دی اولاد دی عظمت اندر تنقیس تے نہیں کر رہے۔ ارے فتوہ لان لگیا کدے سوچیا کرو تواڈے فتوے دی ذات دے اندر کدے صدیق اکبر نہ آ جان، تواڈے فتوے دی ذات دے اندر کدے فاروق اعظم نہ آ جان، تواڈے فتوے دی ذات دے اندر حیدر کرار نہ آ جان، تواڈے فتوے دی ذات دے اندر سیدہ فاطمہ نہ آ جان رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر ایک ضابطہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے، اصول بنایا ہے، ایک دستور کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتا ہے کہ جیڑا بھی اس کائنات اندر آیا ہے ہمیشہ رہن واسطے آیا۔ قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماندے نے، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ فرمایا میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساں تواڈے تو پہلا کائنات دے اندر کوئی فرد و بشر ایسا پیدا نہیں کیتا
جنہیں اس دنیا دے اندر ہمیشہ ہمیش رہنا ہوئے، حضرت آدم تو لے کے تہاڈی ذات اقدس تک جنہیں عظمت والے، بزرگی والے، شان والے، مقام والے، پیغمبری والے، رسالت والے، نبوت والے، ولایت والے لوگ آئے، جدوں وقت آیا ہے، پیغام اجل آیا ہے تے اللہ دی بارگاہ اندر حاضر ہو گئے۔ نہ اس تو پہلا کوئی ہمیشہ رہے ہے، نہ آئندہ کوئی ہمیشہ رہے گا۔ مکے والے کہندے نے میرے پیغمبر تیرے دشمن کہندے نے کہ نبی پاک دی نورینہ اولاد کوئی نہیں، یہ وفات پا جان گے، انہاں دا نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ذکر مک جائے گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے نے میرے حبیب آفا امتا، اگر تانوں وفات آ جائے تسی فوت ہو جاؤ، میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ، فہم الخالدون، تے جڑے تانے تے مینے دے رہے نے تواڈی وفات دے، میرے پیغمبر انہاں نوں پوچھو اگر میں ہمیشہ نہیں رہنا تے تساں وی اس دنیا دے اندر ہمیشہ رہنا۔ فرمایا ہمیشہ کسے نہیں رہنا، جو آیا واپس جان واسطے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قانون تے قاعدہ بنا دیتا، فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماندے نے اس کائنات دے اندر جو کچھ موجود ہے، ہر مخلوق نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، نیست و نابود ہو جانا ہے۔ آسمان بڑا پختہ ہے، ایک وقت آئے گا آسمان نہیں رہے گا، زمین بڑی پختہ ہے، زمین نہیں رہے گی، اے پہاڑ بڑے جناب زمین تے گڈیاں ہوئیاں میخانے، فرمایا اے وی روئی دی طرح اڑدے ہونگے، آسمان دا چند سورج تے ستارے نہیں رہن گے۔ میرے حبیب علیہ السلام کل من علیہا فان، اس زمین دے اندر جو کچھ موجود ہے ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر ہمیشہ رہنا ہے تے تیرے رب دی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ دے علاوہ کوئی بھی اس دنیا دے اندر ہمیشہ رہ سکتا؟ آپ تشریف لے آئے، 63 سالہ زندگی گزاری، اللہ دا حکم آیا، اللہ دی بارگاہ اندر پہنچ گئے۔ اے آیہ مبارکہ جنہی میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے کتاب خدا قرآن مجید دی سورہ الانبیاء آیت نمبر 34 اور دوسری جنہی آیہ مبارکہ پڑھی ہے کل من علیہا فان، اے سورت الرحمن دی سیکنڈ لاسٹ آیہ مبارک ہے۔ قرآن مجید دا مطالعہ کرو، ترجمہ پڑھو۔ حضرات جدو قرآن پڑھیا جاندہ ہے، قرآن دا ترجمہ پڑھیا جاندہ ہے، عقیدے درست ہو جاندے نے، اعمال درست ہو جاندے نے، انسان دی سوچ اور فکر دے اندر نکھار ہوندہ ہے۔ قرآن مجید دی تیسری آیہ مبارکہ جڑی آپ دی وفات تے دلالت کر رہی ہے، سورہ الزمر آیت نمبر 3، اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے انکا میتن انکا میتن وانہم میتون۔ میرے حبیب علیہ السلام اے تانے دے رہے نے تسی وفات پا جاؤ گے، نورینہ اولاد کوئی نہیں، نام مٹ جائے گا۔ میرے حبیب میں رب اعلان کرنا اگر تہاڈی وفات ہونی ہے تے نانو دس دیو، تساں وی ساریاں نے مردار ہو کے رہنا ہے۔ کوئی ہمیشہ رہن والا جڑا آیا چلا گیا۔ دس حضرت ابراہیم کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، دس حضرت ابراہیم کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، اور ساڈے ہادی نبی کریم کتھے، کو لا الہ الا اللہ ہو یا مدتا وقت کوئی آیا نہیں،
پھیرا وطنا ول پھر پایا نہیں، اور کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، قبران دے ٹیر اچیرے نے، دس تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرائے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے، ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے۔ قبرستان دے اندر جایا کر، اپنے فوت شدگان واسطے بخشش دی دعا کریا کر، تینوں قبرستان دے کسے کونے دے اندر باپ دی قبر نظر آئے گی، کسے کونے دے اندر ماں دی ٹیری نظر آئے گی، کسے کونے دے اندر بھائی تے ہمشیرہ دی قبر نظر آئے گی، اور چل ویکھ قبر دی وادی نو، چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، اور چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، اور چھڑ دنیا دے غم شادی نو، اے سارا ہی ہیرا پھیرا ہے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے، ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے، اور آ قبری تیرے والد دی، او تیری تیری ماں دیے، اور آ قبری تیرے والد دی، او تیری تیری ماں دیے، اور جیڑی لاڈ لڈاؤں دی ٹر گئی ہے، جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیے، اور جیڑی لاڈ لڈاؤں دی ٹر گئی ہے، جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیے، او بھائی تیرا دبیائی نیت جس دی یاد ستان دیے، اے سب تیرے پینا پائیاں تھیں، آبادی قبرستان دیے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کتے اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے، نہیں موت کسے نو، اپنا باپ نظر مار، اپنے دادا جان ویگ، اپنے ابا و اجداد وال غور کر، آئے تے واپس چلے گئے، وہ چلے گئے نے تے اساں بھی ہمیشہ ایتھے رہنا، جدوں وقت آ گیا اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچنا ہے، دعا کریا کر اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ موت دے، قرآن پڑھ دیا عطا کر دے، اللہ موت عطا کرے، کلمے دا ورد کر دیا عطا کر دے، اللہ موت دے تے سرور کائنات دی شان بیان کر دیا دے، اللہ موت دے تے صحابہ تے اہل بیت دی عظمت بیان کر دیا ہی مولا موت عطا فرما دے۔ اور نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے، اے چون چون کلیاں توڑ دیے، جدی زیادہ لوڑ ہوئے، جدیاں زیادہ تھوڑا ہون، اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العزت نہ لوڑا ویندے نے نہ تھوڑا ویندے نے، بڑیاں عظمتاں والے آئے،
وقت اجل آیا رب دی بارگاہ اندر پہنچ گئے اج سید غزنوی نظر نہیں ہوندے اج حضرت شیخ پوری نظر نہیں ہوندے اج حضرت علامہ شہید نظر نہیں ہوندے اج حضرت یزدانی شہید نظر نہیں ہوندے حضرات آئے اللہ دی بارگاہ اندر چلے گئے جدو پیغام میں اجل آ جانے او دے اندر ایک لمحے دی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی تو میں عرض کر رہا سا نئی موت کسے نو چھوڑ دیے اے چون چون کلیاں توڑ دیے اور مکھ پیارے آندے چاہ موڑ دیے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا ہے ایتھوں ایک دن چلنا پینا ہے اے زندگی آخر مک جانی ہے اے دنیا آنی جانی ہے اور آج ٹور دیا ویکھے لوگانو ہن واری تیری آنی ہے اے دنیا آنی جانی ہے انکا میت فإنہم میتون میرے حبیب علیہ السلام تسا نہیں رہنا تے کفار مکہ تواڈے دشمن ظالم یہ بھی ہمیشہ نہیں رہن گے میرے حبیب علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ قرآن مجید دا ایک اور مقام ہے حضرات گرامی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے اے میرے حبیب علیہ السلام تانوں اسا اپنا رسول بنایا ہے ختم نبوت دا تاجدار بنایا ہے تواڈے تو پہلا بھی کئی رسول ہو گزرے نے تے جدوں وقت آیا ہے اللہ دی بارگاہ اندر پہنچ گئے انہاں دی وفات ہو گئی میرے پیغمبر تسی شہید کر دیتے جاؤ یا تبھی موت فوت ہو جاؤ تے تواڈا کلمہ پڑھن والے تواڈے صحابہ تواڈے امتی کہ آئے دین نو چھوڑ دین گے دین تو پھر جان گے فرمایا نہیں جڑا دین چھوڑے گا اپنا نقصان کرے گا اللہ تعالیٰ دے کولوں دا بدلہ پا لے گا میرے حبیب علیہ السلام آفا امتا سرور کائنات نو اللہ فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو کان درو حکمت فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنیں دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول کلیاں باغیچے گلشن ہریالی پودے یہ دھرتی کے سب نظارے یہ دریا و سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے یہ نظام ہستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہٹیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے جو پتھر
پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔